ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹیوں اور بیویوں کو حکم دیتے کہ وہ عیدین کے لیے نکلا کریں، یعنی ان کو بھی نکلنے کا حکم ہوتا۔ ام عطیہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن پردہ نشین جوان عورتوں اور حائضہ عورتوں کو نکلنے کا حکم دیا، لیکن حائضہ نماز سے علیحدہ رہیں، یعنی صف کے بیچ میں نہ بیٹھیں، پیچھے بیٹھیں اور بھلائی اور مسلمانوں کی دعا میں حاضر ہوں۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے جس کے پاس جلباب نہ ہو، اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ عیدگاہ میں کیا پہن کے جانا چاہیے؟ خوبصورت کپڑے، غرارے اور لہنگے نہیں، جلباب، بڑی چادر، چاہے سلی ہوئی ہو چاہے ان سلی ہو۔ تو کسی نے پوچھا کہ اگر کسی کے پاس جلباب ہے نہیں، کبھی گھر سے ایسے نکلے نہیں اور کبھی چادر بھی نہیں الگ سے بنائی، تو آپ نے فرمایا اس کی بہن اپنی چادر اس کو پہنا دے، یعنی مانگ کے لے جاؤ، کسی اور سے لے لو۔ یہ نہیں کہا اچھا پھر اس کی مجبوری ہے، اگر اس نے چادر نہیں بنائی ہوئی تو وہ چھٹی کرے، جو چاہے پہنے، نہیں، پھر دوسروں سے لے لے، لیکن اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور اس میں آپ دیکھیے کہ واضح حکم آ گیا نا، تو پھر خلاف ورزی نہیں ہونی چاہیے۔ چھوٹی بچیوں کو بھی آپ جب لے جاتے ہیں عید کے دن سارے سجاتے ہیں، بناتے ہیں، میک اپ کرتے ہیں، تو ان کے اوپر کچھ نہ کچھ چنری کوئی چیز ان کے اوپر ضرور اوڑے جو بالکل نابالغ چھوٹی بچیاں، تاکہ وہ عید کی نماز کے وقت ایسے منہ اٹھا کے دیکھتے نہ رہیں۔ کیونکہ میں نے دیکھا بعض لوگ بچیوں کو لے جاتے ہیں عید کا، پیچھے بٹھا دیتے ہیں، یا وہ پاس روتے رہتے ہیں، ان کو پتہ نہیں کہ کرنا کیا ہے، پہلے سے ان کی مائنڈ سیٹنگ نہیں ہوتی۔ تو بچوں سے جو کام کروانا ہو اہیڈ بفور ٹائم ان کا مائنڈ میک اپ کریں کہ ہم آج یہ کریں گے اور اس میں ایسا اور ایسا ہوگا، پھر اس کے بعد یہ اپنا پلانر، اپنا پروگرام دن کا اپنے قریبی لوگوں کے ساتھ شیئر کر لیا کریں۔ اس سے کمیونیکیشن اور انڈرسٹینڈنگ اچھی ہوتی ہے، تاکہ دوسرے کو عین وقت پہ جب آپ کچھ کرنے لگے تو اعتراض بھی نہ ہو اور شکایت بھی نہ ہو، پہلے تو تم نے بتایا ہی نہیں، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ تمہارا یہ پروگرام بنا ہوا ہے۔ تو خصوصاً جو خواتین ہیں ان کے لیے یہ بہت ضروری ہے، بچوں کے حوالے سے، شوہر کے حوالے سے، گھر کے اندر رہنے والے افراد کے حوالے سے، چاہے گھر میں بزرگ بھی ہوں تو ان کو بھی بتانا چاہیے کہ ہمارا آج کا ڈے پلان یہ ہے۔ مثلاً آپ اپنے ساس سسر کے ساتھ رہتے ہیں تو یہ نہیں کہ اپنا چپ کر کے خود ہی پلانر بنایا اور خود ہی ایگزیکیوٹ کر لیا اور ان کو خبر ہی نہ ہو، اور وہ دیکھتے رہے کہ پتہ نہیں آج کیا ہو رہا ہے، کہاں جا رہے ہیں، اور اس سے پھر شیطان وسوسے بھی ڈالتا ہے اور دل میں برے برے خیالات بھی ڈالتا ہے اور اپنے آپ کو ایکسکلوڈیڈ فیل کرتے ہیں۔ مثلاً بزرگ ہیں گھر میں، صبح اٹھتے ہیں نماز کے لیے، آپ ان کو چائے پانی پوچھتے ہیں، اگر زیادہ بوڑھے ہیں، اگر وہ بہتر ہے اپنا کام خود بھی کر لیتے ہیں، تب بھی عادت بنائیے صبح اٹھ کے سب کو سلام کرنے کی، یعنی ایک دفعہ سب گھر والے اٹھنے کے بعد ایک دوسرے کو شکل دکھائیں، سلام کریں۔ اور اگر آپ مثلا جاب کرتے ہیں اور جلدی گھر سے نکلنا ہے، یا آپ کا کوئی دعوت دین کا کوئی کام ہے اور آپ کو دن میں کہیں نہ کہیں نکل کے جانا ہے، تو گھر والوں کو بتائیں کہ آج میرا یہ اور یہ ٹائم ہے، کھانا ہم اس وقت کھائیں گے، فلاں کام اس وقت کریں گے، تاکہ سب لوگ ایک پیج پر ہوں اور سب پھر ایک دوسرے کا انتظار ہی نہ کرتے رہیں۔ ورنہ کیا ہوتا ہے اگر مثلا گھر میں ماں ہے اور جوان بچے بغیر بتائے نکل جاتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے، ماں کو پتہ ہی نہیں ہوتا، اکیلی بیٹھی ٹیبل پہ انتظار کر رہی ہوتی ہے کہ بچے آئیں تو کھانا کھائیں۔ اور خاص طور پر اگر عید کا دن ہو یا کوئی خاص دن ہو تو اس میں فیملی ری یونین بہت ضروری ہوتی ہے، اور اس میں آپ دیکھیے کہ رمضان ایک بڑا ہی بابرکت مہینہ اس اعتبار سے بھی ہے کہ سحری اور افطاری کے وقت ایٹ لیسٹ فیملی جمع ہو جاتی ہے، اللہ یہ کہ کسی کی جاب یا کسی کا کام ایسا ہے۔ تو جہاں عبادات اچھی ہوتی ہیں وہاں یہ حقوق العباد کی روح کو بھی بیدار کرنے کا ایک بہت زبردست طریقہ ہے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ بچوں کو بھی عیدگاہ میں لے کر جانا چاہیے، تبھی عورتیں نکل سکیں گی نا۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ ایک دفعہ یوم الفطر یا اضحیٰ کے موقع پر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمراہ نکلا تو آپ نے نماز پڑھائی، پھر خطبہ دیا، پھر عورتوں کے پاس آئے اور انہیں واعظ و نصیحت کی اور انہیں صدقہ خیرات کا حکم دیا۔